بہت سو کے لیے امریکہ کا خواب ادھورا نہیں رہا بلکہ شاید مر چکا ہے۔ برین ہوگا اور جدت میں کمی آئے گی۔ کتنے اب امریکہ آنے کی ہمت کریں گے جب ویزے اور مواقع کم ہو رہے ہیں؟ ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں لاکھوں لوگوں کی شہریت چھیننے یعنی ڈی نیچرلائز کرنے کا منصوبہ تیار ہے، اور نئے آنے والوں کے لیے برسوں سے رائج ڈائیورسٹی ویزا لاٹری کو بھی براؤن یونیورسٹی میں ہونے والے سانحے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ ان اقدامات کے باعث دنیا بھر میں امریکہ کو ایک خوف زدہ ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک بند ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ گلوبل سیٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ امریکہ جو کبھی خوابوں کی سرزمین کہلاتا تھا، ایک ایسے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں لاکھوں لوگوں کی شہریت چھیننے یعنی ڈی نیچرلائز کرنے کا منصوبہ تیار ہے، اور نئے آنے والوں کے لیے برسوں سے رائج ڈائیورسٹی ویزا لاٹری کو بھی براؤن یونیورسٹی میں ہونے والے سانحے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کی یہ ڈی نیچرلائزیشن پالیسی اور امیگریشن پر نئی پابندیاں نہ صرف قدرتی نیچرلائز شہریوں اور امیگرینٹس کی زندگیاں تباہ کر دے گی بلکہ امریکہ کے مستقبل کو بھی خطرے میں ڈال دے گی۔ کیا یہ تقسیم کی سازش ہے؟ کیا یہ معاشی بحران کا آغاز ہے؟ اور کیا یہ امریکہ کی جمہوریت کو ختم کرنے کی طرف ایک قدم ہے؟ سنتے رہیے، کیونکہ یہ کہانی صرف شروع ہو رہی ہے اور اس کے نتائج آپ کو حیران کر دیں گے۔ تو اگلے 10-15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر۔ اگر کانٹینٹ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امریکہ کے شہر پروویڈنس روڈ آئلینڈ میں واقع براؤن یونیورسٹی میں 13 دسمبر 2025 کو ایک وحشیانہ فائرنگ ہوئی جس میں 2 طلبہ ہلاک اور 9 زخمی ہوئے۔ یہ حملہ انجینئرنگ اور فزکس کی عمارت بارش اینڈ ہالی میں ہوا، جہاں فائنل ایگزامز کے دوران ایک مسلح شخص نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ ہلاک ہونے والوں میں 19 سالہ ایلا کک اور 18 سالہ محمد عزیز امرزوکوف تھے۔ اس کے صرف 3 روز کے بعد 16 دسمبر کو MIT کے مشہور پروفیسر نونو لورپیرو ان کے گھر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کلاؤڈیو مینوئل نیویس ویلینٹے وہ نکلا جو 48 سال کا پرتگالی نژاد شہری تھا۔ وہ سن 2000 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر براؤن یونیورسٹی میں آیا، فزکس کا PhD کا طالب علم تھا لیکن جلد ہی چھوڑ گیا۔ 2017 میں اس نے ڈائیورسٹی ویزا لاٹری کے ذریعے گرین کارڈ حاصل کیا اور امریکہ کا مستقل قانونی رہائشی بن گیا۔ پولیس کے مطابق وہ براؤن یونیورسٹی کی فائرنگ اور MIT پروفیسر کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ 19 دسمبر کو وہ نیو ہیمپشائر کے ایک سٹوریج یونٹ میں مرا ہوا پایا گیا اور پولیس نے کہا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہوم لینڈ سیکیورٹی کی سربراہ کرسٹی نوم نے اعلان کیا کہ ٹرمپ کی ہدایات پر ڈائیورسٹی ویزا لاٹری پروگرام کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے اور یہ بندش شاید مستقل ہو جائے۔ یہ پروگرام ہر سال کم نمائندگی والے ممالک کے باشندوں کو 55,000 ویزے لاٹری کے ذریعے دیتا ہے۔ ابھی تک یہ بات واضح نہیں ہے کہ یہ بندش 2026 یا 2027 کے لاٹری درخواست دہندگان پر کیسے اثرات مرتب کرے گی، کیونکہ ڈائیورسٹی ویزا لاٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے جبکہ USCIS صرف کچھ ایڈجسٹمنٹس آف اسٹیٹس ہینڈل کرتا ہے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے اس بارے میں ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی ہے۔ وہ تفصیلات بتائیں گے کہ اس کا میکانزم کیا ہوگا، یہ کس طریقے سے ہوگا، 2026 سے ہوگا، 27 سے ہوگا، جو پہلے سے درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان پر کچھ عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے، لیکن ہوم لینڈ سیکیورٹی نے اس چیز کا اعلان کر دیا ہے۔ اب یہاں ایک تکلیف دہ سوال ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جب امریکہ میں ہر روز امریکی شہری ماس شوٹنگز کرتے ہیں تو انہیں روکنے کے لیے کیا قدم اٹھایا جاتا ہے؟ بندوقوں پر کنٹرول کیا جاتا ہے؟ اسلحہ یا ایمونیشن کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی عائد کی جاتی ہے؟ فائر آرمز کی تیاری مینوفیکچرنگ پر کوئی کنٹرول کیا جاتا ہے؟ کسی قانون کو
तब्दील किया जाता है? कुछ नहीं। लेकिन जब एक इमिग्रेंट संगीन जुर्म करता है तो पूरा प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाता है। क्या ये वाकई अमेरिका की हिफाजत के लिए है या सिर्फ सियासत है? मैंने इस पर एक तफसीली वीडियो बनाई थी, वो जरूर देखिएगा, आपको इल्म हो जाएगा कि मामला क्या है। जनाब, दरअसल ये एक तसलसल है, एक सोची समझी मंसूबाबंदी है। लॉटरी सिस्टम तो बंद कर ही रहे हैं, कल से अमेरिका में नेचुरलाइज सिटीजन्स को डीनेचुरलाइज करने के प्लान की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो नेचुरलाइज या कुदरती शहरी होते कौन हैं। कुदरती शहरी वो लोग होते हैं जो अमेरिका में पैदा नहीं होते, बल्कि दूसरे मुल्कों से आते हैं, लेकिन कानूनी तरीके से, यानी कुदरती होने के अमल से गुजर कर, एक नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से गुजर के ये अमेरिका के शहरी बनते हैं। मौजूदा आदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 24.5 मिलियन यानी कि 2.5 करोड़ कुदरती शहरी रहते हैं। आइए अब जरा ट्रंप इंतजामिया के ये जो डीनेचुरलाइजेशन प्लान है इसकी तफसीलात की तरफ आते हैं। खबरें यह है कि ट्रंप इंतजामिया ने यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज USCIS को हुक्म जारी किया है कि हर महीने 100 से 200 डीनेचुरलाइजेशन केसेस का हदफ पूरा किया जाए, यानी वो लोग जो पहले से अमेरिका के शहरी हैं उनकी अमेरिका की शहरियत वापस छीन ली जाए। ये शहरियत वापस छीनने के केसेस की मौजूदा शरह में एक होशरुबा इजाफा है, क्योंकि पिछले 8-9 साल में अमेरिका में औसतन सालाना 10 से भी कम केसेस होते हैं डीनेचुरलाइजेशन के, कभी कभी तो सिर्फ 5 और उससे भी कम। USCIS उनके अफसरान का कहना है कि उन पर कोटा पूरा करने का शदीद दबाव है और वो हर महीने इस तादाद को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने लोगों को तलाश करने पर मजबूर है। ये प्लान तकरीबन 24.5 मिलियन 2.5 करोड़ कुदरती अमरीकी शहरियों को मुतासर कर सकता है जो अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं। ये लोग अब खौफ में मुब्तला हैं कि उनकी शहरियत किसी भी वक्त छीन ली जाएगी। अब आइए जरा देख लेते हैं कि अमेरिका का आईन इसके बारे में क्या कहता है। अमेरिका के आईन के आर्टिकल 1 सेक्शन 8 क्लॉज 4 के तहत कांग्रेस को कुदरती शहरियत देने का इख्तियार हासिल है और इसीलिए डीनेचुरलाइजेशन भी मुमकिन है। लेकिन अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने यह वाजे कर रखा है कि शहरियत छीनना आसान नहीं है, खास तौर पर अगर यह सियासी वजूहात की बुनियाद पर हो। 14वीं तरमीम शहरियत की हिफाजत करती है और हुकूमत को यह साबित करना पड़ता है कि मुल्जिम ने कुदरती होने के अमल के दौरान, यानी कि नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के दौरान, कोई धोखा दिया है, कोई ऐसी मालूमात छुपाई हैं या झूठ बोला है जो बहुत आम था। गुज़िश्ता फैसलों में अदालत ने कहा है कि शहरियत छीनने के लिए केस का मजबूत और वाज़ेह होना बहुत जरूरी है। दरअसल ये प्लान कानूनी और माशी अफरा तफरी का बायस बनेगा। कानूनी तौर पर हर केस फेडरल अदालत में जाएगा जहां मुकम्मल ट्रायल होगा और हुकूमत पर बोझ होगा कि वो साबित करे कि धोखा हुआ था। यह अदालती निजाम पर बोझ डालेगा और लाखों लोगों में खौफो हिरास फैलाएगा। माशी तौर पर अगर लोग शहरियत खोकर मुल्क छोड़ने पर मजबूर होते हैं तो अमेरिका की मईशत को बहुत ही शदीद नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये लोग टैक्स अदा करते हैं, नौकरियां करते हैं, कारोबार चलाते हैं। अब ट्रंप इंतजामिया का एक और प्लान भी है और वो ये है कि ये जो कुदरती शहरी हैं, ये जो नेचुरलाइज सिटीजन हैं, ये किसी भी अवामी ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं होंगे। ये फैसला अमेरिका में शहरियों की 2 क्लासेस या 2 तबकात पैदा कर देगा। ये तकसीम की पॉलिसी है जो प्रोजेक्ट 2025 के आदाफ हासिल करने पर मरकूज है। प्रोजेक्ट 2025 एक कंजर्वेटिव प्लान है जो इमिग्रेशन पर कंट्रोल को सख्त करने, मास डिपोर्टेशन करने और अमेरिका मुंतकली के कवानीन को तब्दील करने का इरादा रखता है। अब आप सोचिए कि अगर ये हो जाए तो ना तो ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर बनता, ना इल्हान उमर आज अमेरिका की एक कानून साज होती। इसके अलावा गैर कानूनी इमिग्रेंट्स की डिपोर्टेशन का प्लान अलग है। ट्रंप इंतजामिया ने ऐलान किया है कि जनवरी 2025 से अब तक
2 ملین سے زیادہ غیر قانونی امیگرینٹس کو ڈپورٹ کیا جا چکا ہے یا وہ خود چلے گئے ہیں۔ یہ ماس ڈپورٹیشن کی طرف اشارہ کرتا ہے جس سے لاکھوں خاندان پہلے ہی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اور تو اور قانونی امیگریشن کے ذریعے گرین کارڈ حاصل کرنے والوں پر بھی سخت نظر رکھی جا رہی ہے۔ ٹرمپ نے نیشنل سیکیورٹی کے نام پر اضافی چیکنگ کا حکم دیا ہے اور کئی ممالک سے گرین کارڈز کی درخواستوں پر کام روک دیا ہے۔ اور تو اور 19 ممالک پر ویزے کی پابندی الگ سے لگائی گئی ہے جن میں افغانستان، ایران، صومالیہ اور دیگر شامل ہیں۔ یہ پابندی امیگرینٹس اور نان امیگرینٹ ویزوں پر ہے جو لاکھوں لوگوں کو امریکہ آنے سے روکے گی۔ اس کے علاوہ H-1B ویزوں کے اجرا پر کنٹرول کا پلان الگ ہے۔ H-1B ورک ویزا ہے۔ ٹرمپ نے نئی H-1B جو پٹیشنز ہیں ان پر $1,00,000 کی فیس عائد کر دی ہے جس سے کمپنیوں کے لیے غیر امریکیوں کو ملازمت پر رکھنا بہت مہنگا ہو گیا ہے اور اس سے ویزے خود بخود ان کی تعداد بہت محدود ہو جائے گی کہ ان کو اجرا کیا جائے۔ لوگ مانگیں گے ہی نہیں، لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ غیر ملکی طلبہ کی تعداد کم کریں۔ اس سال نئے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی انرولمنٹ 17% کم ہوئی ہے امریکہ میں اور نئے رولز سے طلبہ کے جو قیام کی مدت ہے اس کو بھی محدود کر دیا گیا ہے۔ دراصل یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے جس کی جڑیں گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری میں ہیں۔ یہ ایک سازشی تھیوری ہے جو کہتی ہے کہ مغرب میں سفید فام لوگوں کو امیگرینٹ سے تبدیل کیا جا رہا ہے۔ جو مغرب پر سیاسی، ثقافتی اور سماجی حملہ ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لیں گے اور اسی چیز کے خوف سے یہ گریٹ ریپلیسمنٹ تھیوری آئی ہے جس کا مقصد امیگریشن کو روکنا اور سفید مسیحی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ امیگرینٹس امریکی معاشرے اور معیشت میں کسی بھی دوسرے امریکی شہری کی طرح برابر کا حصہ ڈالتے ہیں۔ صرف انڈاکیومنٹڈ امیگرینٹس نے 2023 میں تقریباً $90 بلین کے ٹیکس ادا کیے جن میں فیڈرل اور اسٹیٹ ٹیکسز شامل ہیں۔ امیگرینٹس امریکہ کی معیشت کو مضبوط بناتے ہیں کیونکہ وہ لیبر فورس کو وسعت دیتے ہیں، نئی کمپنیاں شروع کرتے ہیں جیسے کہ فارچون 500 کمپنیوں میں 45% امیگرینٹس نے قائم کی ہیں اور صارفین کی حیثیت سے خرچ کرتے ہیں جو جی ڈی پی کو بڑھاتا ہے۔ 2023 میں ان کی قوت خرید تقریباً $300 بلین تھی۔ جو معیشت کو چلاتی ہے وہ ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹیکنالوجی، ٹرانسپورٹ، ایگریکلچر، کنسٹرکشن اور دیگر انڈسٹریز کی ریڑھ کی ہڈی ہیں جہاں وہ لیبر کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور جدت لاتے ہیں۔ وہ امریکہ میں اس لیے ہیں کیونکہ وہ مفید ہیں امریکہ کے لیے، امریکی معیشت کے لیے، امریکی معاشرے کے لیے، نہ کہ اس لیے کہ وہ امریکہ پر قبضہ کر سکے، اس کی معاشرت کو بدل سکے۔ وہ خود کو اتنا ہی امریکی سمجھتے ہیں جتنا کوئی اور ملک کی ترقی میں برابر کے شراکت دار ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ امریکہ کو خوابوں کی سرزمین سے شکوک اور خوف کی سرزمین میں تبدیل کر رہی ہے۔ جمہوریت جو امریکہ کے سماجی تشخص کا کلیدی عنصر ہوا کرتی تھی تیزی سے معدوم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ تبدیلیاں امریکہ کی سماجی اور سیاسی ساخت کو تبدیل کر رہی ہیں جہاں تقسیم اور نفرت کو ہوا دی جا رہی ہے اور بین الاقوامی سطح پر امریکہ کی ساکھ کو نقصان الگ پہنچ رہا ہے۔ 25 ملین 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ نہ جانے کتنوں کو دوسرے درجے کا شہری بننے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کتنے ملک چھوڑ دیں گے جس سے برین ہوگا اور جدت میں کمی آئے گی، کتنے اب امریکہ آنے کی ہمت کریں گے جب ویزے اور مواقع کم ہو رہے ہیں۔ یہ پالیسیاں نہ صرف خاندانوں کو متاثر کر رہی ہیں بلکہ امریکہ کی معیشت کو بھی اس سے شدید دھچکا لگے گا۔ ان اقدامات کے باعث دنیا بھر میں امریکہ کو ایک خوف زدہ ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک بند ملک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور اب بہت سوں کے لیے امریکہ کا خواب ادھورا نہیں رہا بلکہ شاید مر چکا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔